ایک سیاح شہر بغداد میں آیا، ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوال کیے، لیکن کوئی شخص اس سیاح کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے سکا۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے درباری عالموں اور وزیروں سے کہا، اگر تم لوگ اس شخص کے سوالوں کے جوابات صحیح نہیں دو گے تو میں تمہارا تمام مال اس کو دے ڈالوں گا۔ حاضرین نے 24 گھنٹے کی مہلت چاہی۔ خلیفہ نے انہیں مہلت دے دی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بہلول کو تلاش کریں۔ بہلول کے سوا اور کوئی شخص اس سیاح کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ چنانچہ وہ لوگ بہلول کی تلاش میں گئے اور اسے پورا واقعہ بتایا۔ بہلول نے مان لیا کہ سیاح کے سوالات کے جواب دیے جائیں، اور اس کے اگلے دن جب کہ یہ طے ہوا کہ سیاح کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں، بہلول حاضر ہوا۔ اس نے سیاح کو مخاطب کر کے کہا، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ سیاح نے اپنی لاٹھی سے ایک دائرہ کھینچ کر بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول نے بلا توقف اس دائرے کے بیچوں بیچ ایک لکیر کھینچ دی، جس نے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح نے پھر دوسرا دائرہ کھینچا۔ بہلول نے اس بار دائرے کے 4 حصے کر دیے اور اپنے ہاتھ سے ایک حصہ سیاح کو دکھا کر کہا، یہ حصہ خشکی کا ہے، یہ 3 حصے پانی ہے۔ سیاح نے جان لیا کہ بہلول اس کا مطلب سمجھ گیا ہے، اور اس نے اس کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے۔ چنانچہ اس نے علماء و حاضرین اور خلیفہ کے سامنے بہلول کی تعریف کی۔ اس کے بعد زمین پر پشت دست رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف کر دیں۔ بہلول نے اس کے عمل کے خلاف کیا، یعنی انگلیاں زمین پر رکھیں اور پشت دست کو اوپر رکھا۔ سیاح نے اس کی بے حد تعریف کرتے ہوئے خلیفہ سے کہا، ایسا عقل مند عالم رکھنے پر فخر کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا، میں ان سوالوں اور جوابوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ سیاح نے جواب دیا، میں نے ایک دائرہ کھینچا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے اس کے 2 حصے کر دیے۔ اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ وہ زمین کے گول ہونے کا یقین رکھتا ہے، بلکہ اس کے رموز بھی جانتا ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا کھینچا اور زمین کو شمالی اور جنوبی کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ دوسری مرتبہ جو میں نے دائرہ کھینچا، اس کو اس نے 4 حصوں میں تقسیم کر کے مجھے یہ سمجھایا کہ زمین کے 4 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی۔ تیسری مرتبہ جب میں نے پشت دست زمین پر اور انگلیاں اوپر ہوا میں رکھیں تو میرا مقصد زمین سے اگنے والی نباتات اور ان کی نشوونما کے بھیدوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ بہلول نے بھی اپنے ہاتھ سے بارش اور سورج کی کرنوں کا اشارہ کیا اور سمجھایا کہ نباتات کی بالیدگی بارش اور سورج کی کرنوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے عقل مند شخص پر فخر کرنا چاہیے۔ دانشور اور وزیر بہلول کی حاضر جوابی اور انہیں ہارون رشید کی ناراضگی سے بچانے پر خدا کا شکر بجا لائے، اور انہوں نے بہلول کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔